دیکھیں، ہم ٹائم ڈائمینشن کے بارے میں جب اگر بات کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو سائنس اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ جو ہے اس طریقے سے دیکھیں اس کو کہ سائنس اینڈ اسلام اس کو ہم الگ الگ طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. سائنس اور اسلام ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں یہ. جیسے کہ فار ایگزامپل یہ جو ہے نا سائنس، دس از ورک آف اللہ. یہ بھی میں نے کسی عالم سے سنا تھا. آئی ایم سو سوری کہ میں آپ لوگوں کو نام کوٹ نہیں کر پا رہی ہوں صحابہ کے یا پرسنالٹیز کے، کیونکہ مجھے نام بہت کم یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ میں نے ایک عالم سے ہی سنا ہے، کیونکہ میں علماء کو ہی سنتی ہوں، علماء کو ہی فوکس کرتی ہوں میں ان چیزوں کے حوالے سے، کیونکہ ہم روحانیت یا اسلام بغیر علماء کے نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے ہیں، تو ہماری جو نالج کا ذریعہ ہیں وہ علماء ہی ہیں. علماء بھی دو طرح کے ہیں، ایک علماء سو ہیں اور ایک جو کائنڈ ہے علماء کی وہ علماء حق ہیں. تو جب مارکیٹ میں علماء سو موجود ہیں تو علماء حق بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، مطلب مارکیٹ سے مراد سوسائٹی میں، ٹھیک ہے. تو جب ہمیں جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے نا، ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سائنس جو ہے وہ کیا ہے؟ ورک آف اللہ. اور اسلام کیا ہے؟ ورڈز آف اللہ، ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں. سائنس، اسلام دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں الگ الگ، اس طریقے سے لینا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹائم کے حوالے سے. آپ نے یہ بات کی نا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس نے مطلب فار ایگزامپل 5,000 سال وہ قبر میں جو ہے وہ جنت کی کھڑکی کو انجوائے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور میں فار ایگزامپل قیامت سے قریب ہوں، میں یہاں پہ ہوں اور میں ابھی انجوائے کر رہی ہوں. فار ایگزامپل قیامت آنے میں صرف 100 سال باقی ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ یہ اس کو اس طریقے سے لیں کہ یہ تو جو ہے وہ زیادہ انجوائے کر رہا ہے اور یہ جو ہے وہ کم انجوائے کر رہی ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہے. آپ لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوگی، اگین آئی کانٹ کوٹ دا ریفرنس نمبر، بٹ حدیث یہ ہے کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی جو قیامت ہے وہ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. اس چیز کو بینگ اے سائنس اسٹوڈنٹ، میری جو اپنی ٹائم سے ریلیٹڈ اسٹڈیز ہیں ان کو لے کے میں آپ لوگوں کو اگزامپل دے رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں بہت مدد ہوگی، بہت مدد ہوگی اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ذہن لگا کے سنیں گے. اب دیکھیں فار ایگزامپل مطلب یہ جو ٹائم ہے نا، یہ 5,100 یا فار ایگزامپل اور بہت کم تو یہ 50 ایئرس، ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو ٹائمز ہیں نا، یہ ٹائمز ہمارے لیے ہیں. یعنی کہ ہم فار ایگزامپل ٹائم میں فارورڈ ڈائریکشن کے اندر ہی موو کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو وقت ہے یہ قید نہیں ہے. ٹائم اینڈ اسپیس کا اللہ تعالیٰ قید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ان تمام چیزوں سے آزاد ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹائم ہے نا، یہ پورا ٹائم، یہ چلیں آپ اس کو اور زیادہ بڑھا لیں، آپ اس کو جو ہے وہ، یہ میں نے 5,000 سال لکھا ہے نا، آپ اس کو 1 کروڑ سال کر لیں، ٹھیک ہے. یہ 1 کروڑ سال ہو گیا، صحیح ہے. یہ پورا جو ٹائم ہے نا جس کے اندر انسانیت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے فار ایگزامپل اسٹارٹ ہوئی، اگر ہم وہاں سے لیتے ہیں ٹائم، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو ہمارا ٹائم ہے نا، انسانیت کا ٹائم ہے، اس سے پہلے بھی تو ٹائم چل رہا تھا نا، ٹھیک ہے. تو یہ پورا کا پورا ٹائم، یہ ٹائم جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا جتنا بھی ٹائم ہے وہ تمام ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ یہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے. تو جیسے ہی کسی کی وفات ہو جاتی ہے نا، وہ بھی اسی ڈاٹ کے اندر ہے. مطلب کوئی 5,000 سال پہلے یا 1 کروڑ سال پہلے جس کی وفات ہے وہ بھی اس ڈاٹ کے اندر ہے. جس کی 5,000 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. جس کی 100 سال پہلے وہ بھی اس کے اندر. جو اس کی 50 سال وہ بھی اسی ڈاٹ کے اندر ہے. یہ جو ڈاٹ ہے یہ ہمارا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ کا ٹائم کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے. تو ہم شکایت نہیں کر سکتے اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ کا ٹائم ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اس کا جو ہے وہ اسٹارٹ بھی نہیں پتہ، ہمیں اس کا اینڈ بھی نہیں پتہ. ہم
یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے ہم اس ٹائم فریم سے باہر نکل آتے ہیں. اس ٹائم فریم سے باہر نکل آنے کے بعد ہم اس ٹائم زون میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس ٹائم زون کے ہم کس پارٹ کے اندر داخل ہوں گے جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوگی، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پورا ٹائم جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. یہ پورا ٹائم جہاں سے ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے اور جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہے جیسے میرے سامنے یہ ایک صفحہ ہے، ٹھیک ہے. میں لکھنا شروع کیا یہاں سے، میں نے لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے. جس طریقے سے یہ پورا صفحہ میرے سامنے ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات اس طریقے سے. میں اس ورڈ کو ریموو کر کے صحیح بھی کر سکتی ہوں، میں اس ورڈ کو ریموو کر کے صحیح بھی کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بلکہ اس سے تو بہت زیادہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو ہم یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ میں نے تو اتنا کم ٹائم انجوائے کیا قبر کے اندر، اور یہ والا جو ٹائم ہے نا یہ بہت زیادہ تھا. جس بندے نے پہلے مطلب کہ فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد والے لوگ تو جو نیک اعمال کر کے قبر میں گئے انہوں نے تو زیادہ ٹائم انجوائے کیا. نہیں، یہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ والا ڈاٹ ہے، یہ سارا ٹائم. بلکہ یہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی ڈاٹ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا یہ بھی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری پکچرز ایسے ہیں سب. پورا جس طریقے سے یہ پیج ہے نا پوری ہسٹری، مطلب یہ جو میں نے لکھا یہاں پہ یہ ہسٹری ہے نا، اور میں یہاں پہ پہنچی ہوں یہ مطلب پریزنٹ چل رہا ہے، فیوچر کا بھی مجھے نہیں پتہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہسٹری بھی پتہ ہے، پریزنٹ بھی پتہ ہے اور فیوچر بھی پتہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، بس بات کو پرسیو کرنے کا ڈفرینس ہوتا ہے. اور یہ کہ اگر ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہم اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے قرآن اور حدیث کے حوالے سے. مطلب یہ والی جو بات ہے یہ اسلام سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. یہ لائن جو ہے نا یہ قیامت ہے. ہمیں نہیں پتہ ٹائم زون کے کس پارٹ میں ہم ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل ہم یہاں سے جو اس ڈاٹ سے جو بھی نکل رہا ہے نا وہ اس کا ٹائم یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے ہی ٹائم زون کے اندر جا رہا ہے، ہم اپنی دنیا کے ٹائم سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. میں آپ کو فزکس کی ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے، یعنی کہ روشنی کی رفتار ہے یہ، آپ سوچیں یہ کتنی رفتار ہے. مطلب یہ جو 8 ہے نا پاور 8 اس کا مطلب ہے 8 زیروز، 1 2 3 4 5 6 7 8 میٹرز پر سیکنڈ. یعنی کہ اتنا سفر، اتنے میٹرز لائٹ سفر کرتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آبجیکٹ جو لائٹ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اس کے اندر بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں جس کو ہم سائنس کی فیلڈ کے اندر ٹائم ڈائلیشن پڑھتے ہیں. جو بھی چیز لائٹ کی رفتار سے موو کر رہی ہوتی ہے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر روشنی کی رفتار سے میں سفر کر کے اگر میں کسی اور سیارے پہ چلی جاؤں اور وہاں سے میں واپس آ جاؤں تو میرا جو ٹائم ہے وہ کم ہو جائے گا، مطلب میرا ٹائم بہت سلو گزرے گا. اور جو آپ لوگ ہیں جو دنیا میں موجود ہوں گے آپ لوگ بوڑھے بھی ہو چکے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہوں. تو یہ ہمیں سائنس بتاتی ہے. اور اسی سے ہمیں جو ہے یہ جو معراج کا کانسیپٹ ہے، معراج کا کانسیپٹ بھی اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. معراج جو ہے وہ معجزہ کیوں ہے؟ آپ لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کبھی وہ کیا ہے انڈرسٹینڈ کیا ہے معراج معجزہ کیوں ہے؟ معجزہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں سائنٹیفکلی سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اس کے پیچھے بھی سائنس ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی سائنس ہے. لیکن وہ جو ہماری دنیاوی سائنس ہے، مٹیریلسٹک سائنس ہے، وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، جیسے چاند کا ٹکڑے ہو جانا یا معراج کا واقعہ. کیونکہ جب سائنس کی ہم پڑھتے ہیں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ روشنی کی رفتار سے جو سفر کرتے ہیں ان کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، بہت سلو گزرتا ہے، منیمائزڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو دنیا میں تو بہت وقت گزر جانا چاہیے تھا، ہزاروں سال گزر جانے چاہیے تھے دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ جو دنیا کا ٹائم ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اسٹاپ کر دیا، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے معراج معجزہ ہے. سائنٹسٹ جو ہے وہ اس چیز کو اس وجہ سے نہیں کنسیڈر کرتے کیونکہ وہ اس والی تھیوری جو میں نے آپ کو یہ بتائی ہے نا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس کے اوپر وہ نہیں اس کو پرسیو کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے وقت روک دیا تھا پوری کائنات کا،